بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور خلیفہ کی انتخاب پر مبنی ہے۔ یہ 23 ہجری کے آخری ایام کی بات ہے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب تک مقتدیوں کے صفے بالکل سیدھی نہ ہو جاتے تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ اچانک نمازیوں کے صفوں میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مجوسی غلام ابو لؤلؤ آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کے دونوں طرف دھار تھی۔ وہ نمازیوں کے بیچ سے نکلتا ہوا سیدھا امیر المؤمنین کے پاس پہنچا اور خنجر کے تھابڑ توڑ وار کرنے لگا۔ اس نے امیر المؤمنین پر 6 وار کیے، ایک وار آپ کے زیر ناف کیا۔ یہی وہ کاری ضرب تھا جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے قلیب بن ابو الکبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو لؤلؤ لعین نے انہیں بھی خنجر مار دیا۔ اس طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر المؤمنین کو خنجر کا زہر لگا تو آپ زمین پر گر پڑے۔ اسی حالت میں دریافت کیا کیا مقتدیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے؟ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بدستور زمین پر پڑے رہے۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور فرمایا، میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے؟ امیر المؤمنین نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، اللہ کی قسم، پھر تو میں خلافت کے پیچ و خم میں کبھی نہیں پنسوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس اب اس سلسلے میں خاموش رہو یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک راضی تھے۔ میرے پاس علی، عثمان اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا لاؤ اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتظار کر لو۔ اگر وہ بھی آ جاتے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی، اگر تم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنو تو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا۔ یہی بات آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی کہی۔ پھر فرمایا، تم لوگ جاؤ اور باہمی مشورے سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کرے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر تاکید فرمائی کہ آپ یہاں دروازے پر کھڑے رہے اور کسی کو ان مشوروں میں مداخلت نہ کرنے دے۔ پھر آپ نے یہ وصیت فرمائی، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کا خیال رکھے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بے حد قربانیاں دی ہے اور ایمان و آخرت ہی کو جائے پناہ بنائے رکھے۔ میری وصیت ہے کہ انصار کے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان میں سے جو لوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ میں اپنے بعد خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ عربوں کا خیال رکھے، کیونکہ دراصل عرب ہی اسلام کی جڑ ہے۔ ان کے مالداروں سے صدقے اور خیرات لیے جائے اور غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائے۔
میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کی جو عہد و پیمان دے اسے پورا کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے اپنی حد تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ان ارشادات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ جا کر دیکھو کہ میرا قاتل کون تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کا قاتل مغیرہ بن شعبہ کا نصرانی غلام ابو لؤلؤ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وہ اجازت دیتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن کیا جاؤ۔ جب عبداللہ بن عمر ام المؤمنین کے پاس اجازت لینے پہنچے تو وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو جواب دیا، میری تمنا تھی کہ مجھے رسول اکرم اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا جائے، مگر آج میں اپنے آپ پر امیر المؤمنین کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ ان کی اجازت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔